عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ماہ رجب شریف کی فضیلت اور جو ماہ رجب کے اندر روزے رکھتے ہیں ان کی کیا فضیلت، کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے، اور جو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کریم کی عبادت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، تو اللہ کریم اس بندے کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے۔ تو بصرہ کے اندر ایک نیک خاتون تھی، اس نے بوقت وصال وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ بیٹا مجھے فلاں کپڑوں میں کفن دینا، یعنی جو کپڑے پہن کر میں ماہ رجب کے اندر اللہ کریم کی عبادت کیا کرتی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا کسی اور کپڑوں میں ماں کو کفن دے دیتا ہے، اور جب اس کے بعد والدہ محترمہ کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بیٹا قبرستان سے گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو کفن اس نے اپنی ماں کو پہنایا تھا وہ کفن گھر میں موجود تھا، اور اس کے ذہن کے اندر وہ بات یاد آ گئی جو اس کی والدہ نے اس کو وصیت فرمائی تھی۔ تو اس بیٹے نے پھر ان کپڑوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جن کپڑوں کی وصیت والدہ ماجدہ نے کی تھی، لیکن وہ کپڑے گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن کفن گھر کے اندر موجود تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اپنا کفن واپس لے لو، جس کی اس نے وصیت کی تھی ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفن پہنایا ہے، کیونکہ فرمایا جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہم جتنا احترام کریں گے، جتنی تعظیم کریں گے، اللہ کریم ہمیں اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، رجب المرجب کی بہاروں کے کیا کہنے، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے اندر 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت الہی، اور جیم سے مراد بندے کا جرم، اور با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی جی اللہ کریم کی رحمت ہے کہ جو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ مقدس، اس کی جو پہلی رات ہے جو تشریف لانے والی ہے، یعنی جو آج کی رات ہوگی، یہ ماہ رجب کی پہلی رات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاص راتوں میں سے ایک رجب کی پہلی رات ہے، فرمایا اس رات کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یعنی اس رات کے اندر، یعنی رجب کی پہلی رات کو، یعنی چاند رات کو جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک فرمایا گیا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ نہر کیسی ہے؟ فرمایا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اس کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔
یعنی اس نہر سے اس بندے کو پانی ملے گا جو فرمایا کہ رجب کے اندر روزے رکھتا ہے۔ اور ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو یکم رجب کا روزہ رکھے گا، 2 تاریخ کا روزہ رکھے گا، 3 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کس قدر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی رجب کی پہلی تاریخ یعنی یکم رجب کا روزہ رکھے گا، تو فرمایا یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، سبحان اللہ۔ یعنی فرمایا اس کے 3 سال کے اللہ کریم گناہ معاف فرما دے گا جو بندہ پہلی رجب کا روزہ رکھے گا۔ اور فرمایا جو رجب کے دوسرے دن یعنی 2 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ 3 تاریخ کا یعنی تیسری رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ کریم اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ ماہ رجب کے کسی بھی 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ کریم اس کے 1 ماہ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ماہ رجب کے اندر روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ سلطان مدینہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے، اسے پرہیزگاری سے پورا کرے، تو فرمایا کہ وہ جو اس کا روزہ ہے، فرمایا کہ اس روزہ دار کے لیے پھر اللہ کریم کیا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہ جو روزہ اس نے رکھا ہے، وہ روزہ اس بندے کے لیے خود اللہ کریم کی بارگاہ میں فرمایا بخشش کی دعا کرتا ہے، یعنی وہ روزہ خود طلب کرے گا اللہ سے مغفرت اس بندے کے لیے۔ فرمایا جو ماہ رجب میں روزہ بھی رکھے لیکن تقوی کے ساتھ اس دن کو گزارے، یعنی روزے کی حالت میں پھر ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ فرمایا کہ پھر اللہ کریم اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ روزہ دار کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ روزہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو دروازے کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، پھر اس بندے کے لیے وہ دعا بھی کرتے ہیں اور عرض بھی کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ فرمایا کہ اگر وہ شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن تقوی نہیں اختیار کرتا، یعنی روزے کی حالت میں پھر گناہ کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گالم گلوچ، ایک دوسرے کی غیبت چغلی، فرمایا کہ اس گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو پھر فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ دروازہ اور وہ دن فرمایا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی درخواست نہیں کرتے، بلکہ اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تجھے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ یعنی محترم سامنے ناظرین، اسلامی بھائیو، اسلامی بہنوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنا صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزے کا مقصد کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، یعنی ہم کوئی بھی گناہ والا کام نہ کریں، نہ سنیں، نہ ہی اپنی زبان سے اللہ کریم کو ناراض کرنے والے کلمات کہیں کہ جس سے اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو محترم سامنے ناظرین، یہ بہت بابرکت لمحات ہیں، آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں اور افطاری کے وقت پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس کی راتوں کا بھی کیا کہنا ہے، دن بھی بابرکت ہے، راتیں بھی بابرکت ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر ہم بیج بوئیں گے کہ جتنی زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ پھر جو اگلا مہینہ شعبان کا، پھر اس کے اندر اس کی آپش یعنی پانی لگانے کا مہینہ، پھر ماہ رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ، یعنی یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے ثواب کی نیت سے آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، پیغام اچھا لگے، تو ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کمنٹ باکس میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار ضرور فرما دیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔